السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی والتقی والعفاف والغنی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج کا موضوع ہے کامیابی کے 5 اصول۔ اسی موضوع سے متعلق مضمون سماعت فرمائیں کہ ارشاد باری تعالی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ، جس کا مفہوم ہے جس نے بھی نیک عمل کیے، مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو، ہم ضرور بالضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں ہمارے لیے بڑے پتے کی بات ہے، فطری طور پر ہر انسان کامیاب زندگی کے حصول کے لیے دن رات محنت اور کوشش میں لگا ہوا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بات کو بہت ہی واضح لفظوں میں سمجھا رہے ہیں کہ ایمان والا ہو اور مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نیک عمل کرے تو ہم ضرور بالضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کامیابی کا مدار ہمارے اعمال پر ہے۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو زندگی کامیاب ہوگی، اور اگر اعمال بگڑ جائیں گے تو زندگی ناکام ہوگی۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہماری پریشانیاں دور ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہمارے اندر سے یہ برائیاں کیوں نہیں نکل رہی ہیں؟ ہم ٹھیک کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ ان سب سوالوں کا جواب یہ ہے کہ 5 بنیادی باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں زندگی میں ناکامی ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں۔ وہ 5 باتیں آپ کو بتانے کا ارادہ ہے، جیسے کہتے ہیں کہ 100 باتوں کی ایک بات، اسی طرح ان کو بھی زندگی کا نچوڑ سمجھے۔ اگر ہم اپنے اندر سے ان 5 کوتاہیوں کی اصلاح کر لیں تو ہماری زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ 5 ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر و بیشتر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تفصیل تو بہت ہوتی ہے، مگر یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اگر ہم اس بنیاد کو ٹھیک کر لیں تو ہماری زندگی کی ترتیب درست ہو جائے گی۔ آج کے نوجوان بھی آ کر کہتے ہیں، حضرت ہمیں کوئی مختصر سی نصیحت کر دیں، تو دل میں بات آئی کہ آج آپ کے سامنے 5 ایسی باتیں کھولی جائیں کہ اگر آپ کو کبھی کہیں نصیحت کرنی پڑے تو یہ 5 باتیں بیان کر دیں، یہ اس عاجز کی زندگی کا نچوڑ سمجھ لیں۔
پہلا، علم پر عمل کرنا۔ ان میں سے سب سے پہلی کوتاہی یہ ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ شاید ہمارے نوجوانوں نے علم پر عمل کو علماء کے ساتھ مخصوص کر لیا ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہر انسان کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے، اور ہر آدمی اس بات کا مکلف ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل کرے۔ ہمارا یہ سمجھ لینا کہ علماء علم پر عمل نہیں کرتے، یہ عذر لنگ کی مانند ہے۔ قیامت کے دن ہر بندے کے ساتھ یہ سوال پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟ ہم جو علم پر عمل نہیں کرتے، اس میں فقط دین ہی کی بات نہیں، دنیا کے معاملے میں بھی یہی حال ہے۔ چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال، علم کے ہوتے ہوئے بے صبری۔ ایک بندہ جس نے AA کیا ہوتا ہے، گویا اس نے دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوتی ہے، وہ اگر گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے اور سامنے ریلوے پھاٹک بند ہے اور کچھ گاڑیاں لائن میں کھڑی ہوتی ہیں، اب اس کو علم ہے کہ جب تک ریل گاڑی نہیں گزر جائے گی اس وقت ٹریفک نہیں کھلے گی، لیکن وہ کھڑی گاڑیوں کی لائن چھوڑ کر آنے والی لائن کے اوپر آگے جا کر گاڑی کھڑی کر دے گا۔ اس کی اعلیٰ تعلیم نے اس کو کیا فائدہ دیا؟ یہ نہیں کہ اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو پتہ ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ جب تک ٹریفک نہیں چلے گی تب تک میری گاڑی بھی آگے نہیں جائے گی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب پھاٹک کھلتا ہے تو ادھر بھی دونوں طرف گاڑیاں ہوتی ہیں اور ادھر بھی اب ہارن بج رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو غصے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ خواہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنا صبر بھی نہیں ہوتا کہ ہم اسی لائن میں ایک جگہ کھڑے ہو جائیں اور یہ سوچ لیں کہ جب پھاٹک کھلے پھر ٹریفک چلے گی تو ہم بھی چل پڑیں گے۔ اب دیکھیے کہ علم پر ہمارا عمل کتنا کمزور ہے کہ جاننے کے باوجود ہم مسئلے کو الجھا رہے ہوتے ہیں۔ اور جو دوسری بات ہے، علم کے باوجود ڈسپلن میں کمزوری۔ یعنی ڈرائیونگ میں تو ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں کہ کوئی حد ہی نہیں۔ اچھا بھلا سمجھدار بندہ جو اپنے دفتر میں افسر کہلاتا ہے، وہ بھی ریڈ لائٹ کو کراس کرنا کوئی بری بات نہیں سمجھتا۔ حالانکہ یہ اصول اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ آدمی خود بھی آسانی میں رہے اور دوسروں کے لیے بھی آسانی کا سبب بنے، مگر کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس ہم چلتے رہیں۔ سامنے ریڈ لائٹ آ جاتی ہے اور اسی طرف کی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے اور دوسرے کھڑے رہتے ہیں۔ بس ایسے ہی تماشا بنا ہوتا ہے۔ کس لیے؟ کہ ہمارے اندر ڈسپلن نہیں ہے۔ ہم ایک چیز کو اچھا تو سمجھتے ہیں مگر اس چیز کو اپناتے نہیں ہیں، اور یوں ہم اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو اس علم کو فقط علماء اور طلباء کے ساتھ مخصوص کر دینا یہ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے۔ ہر بندہ اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھے کہ میں اپنے علم پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ تیسری بات، جاننے کے باوجود ہوس بھری نظریں ہوتی ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں جن کو معلوم ہے کہ غیر کی عزت کی طرف نظر اٹھانا بری بات ہے، اور وہ کبھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کے گھر کی عورتوں کی طرف کوئی بری نظر اٹھائے، لیکن جہاں اپنا معاملہ ہوتا ہے وہاں ٹیلی فون پر باتیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، میسیج بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں کسی کی خاطر وقت بھی صرف کیا جا رہا ہوتا ہے،
اور پھر اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی لگا ہوا ہوتا ہے۔ مرد بھی عورت بھی وہ جانتے بھی نہیں کہ یہ ایک بری بات ہے، لیکن نفس کی خواہش کے پیچھے ہم اس برائی کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہی بات جب اپنے اوپر آتی ہے تو ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن جب دوسروں کی عزت کا مسئلہ ہو تو بری نظر اٹھ رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے علم پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ چوتھی بات ہے ماں باپ کی ناقدری۔ آج کون سا نوجوان ہے کہ جس کو پتہ نہیں کہ اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، فرما برداری کرنی چاہیے اور ان کو دنیا کے اندر سکھ پہنچانا چاہیے، لیکن کتنے نوجوان ہیں جو ماں باپ کی بات مانتے نہیں۔ ماں باپ اگر کسی بات پر روکتے ٹوکتے ہیں تو وہ انہی کے فائدے کی خاطر ایسا کرتے ہیں، مگر آنکھوں پر ایسی پٹی بندھی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے تو اپنے دوست کے ساتھ بائک پر جانا ہے یا پکنک پر جانا ہے، حالانکہ ماں باپ منع کر رہے ہوتے ہیں، بیٹا یہ اچھا بچہ نہیں ہے، یہ پڑھتا بھی نہیں، یہ کام بھی نہیں کرتا اور سارا دن فارغ رہتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ تمہاری دوستی اچھی نہیں۔ مگر باپ کی بات وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ پانچویں بات ہے پانی کی ناقدری۔ کس کو پتہ نہیں کہ اللہ کی نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، مگر پانی کی ٹونٹی کھول دیتے ہیں اور برش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو پانی گر رہا ہوتا ہے وہ کس کھاتے میں جاتا ہے؟ یہ بندہ ویسے انجینئر بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے، مگر اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت کو ضائع بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ نعمت ہے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ یوز اٹ، ڈو ناٹ ابیوز اٹ۔ پانی نالی میں جا رہا ہوتا ہے اور ہم اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ہمیں برش کرتے وقت اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو تھوڑے دیر کے لیے بند کر دیں، برش کرنے کے بعد کھول لیں۔ یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، مگر اب آپ اپنے آپ کو اس کسوٹی پر جو ہے ہر وقت تولنے کی کوشش کریں کہ میں اپنے علم پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ اگر ہم اتنا دنیا میں اس کا جواب نہیں دے سکتے تو سمجھ لیں کہ ہم قیامت کے دن بھی جواب نہیں دے سکیں گے۔ کچھ باتیں جانتے ہوئے بھی جھوٹ جو ہے نکالنا پڑتا ہے زبان سے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس کے اوپر عمل کرنا بالکل جو ہے گویا اللہ کی ناشکری ناقدری ہے۔ کس کو پتہ نہیں کہ سچ بولنا اچھا ہے اور جھوٹ سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ آج انسان 100 میں سے شاید ہی 2-4 ایسے بندے ہوں گے جو سچ بولتے ہوں گے، الا ماشاء اللہ، ورنہ اب تو عادتاً جھوٹ بولتے ہیں اور بعض اوقات تو جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے، یعنی ان کو جھوٹ بولنے کی اتنی تو عادت پڑ چکی ہے نا۔ شیطان نے آج کے زمانے میں گمراہ کرنے کے لیے اس کا ایک خوبصورت نام رکھ دیا ہے، جھوٹ کا نام ہے، اس نے بہانہ رکھ دیا ہے۔ کیونکہ جھوٹ کے الفاظ سے تو بندہ ذرا محسوس کرتا ہے کہ میں جرم کر رہا ہوں، مگر بہانے کے نام سے یہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ بیوی کہتی ہے کہ بس میں نے بہانہ کر دیا، اور بچہ کہتا ہے کہ میں نے بس ابو کے سامنے بہانہ بنا دیا۔ ماتحت کہتا ہے کہ میں نے میرے افسر کے سامنے بہانہ کر دیا۔ بھئی بہانہ کیا ہوتا ہے؟ حقیقت میں تو جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ آج سے نفرت ختم ہوتی جا رہی ہے۔
آج جھوٹ سے نفرت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بندہ کسی پر ٹرسٹ بھی نہیں کر سکتا کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اس طرح آپس میں ہر چیز مکس اپ ہوئی پڑی ہوتی ہے۔ معاشرہ دیکھو تو مسلمانوں کا ہے، مگر عمل دیکھو تو یک موٹی موٹی باتیں بھی کہیں نظر نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ کس کو پتہ نہیں کہ دوسروں کی خیر خواہی کرنی چاہیے، مگر یہ تو ہر کوئی کہے گا کہ لوگ میرے ساتھ خیر خواہی کریں، خود کتنی خیر خواہی کرتے ہیں اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہوتا۔ تو آج ہماری سوچ بالکل مختلف ہو چکی ہے۔ آج ہم اپنے علم پر عمل نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی سوچ کچھ اور ہوا کرتی تھی، جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے۔ اس وقت کی بات آپ کو سنا دیتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی خیر خواہی اور اچھائی تھی۔ سبق آموز واقعہ سماعت فرمائیں۔ ایک نوجوان کسب حلال کے لیے کسی دوسرے شہر گیا۔ ایک دن چھٹی تھی، چنانچہ اس نے سوچا کہ آج میں شکار کرتا ہوں، لہٰذا وہ پرندوں کا شکار کرنے کے لیے نکلا۔ اللہ کی شان کہ جب اس نے ایک پرندے کی طرف تیر پھینکا تو نشانہ خطا ہوا اور وہ تیر ایک کھیلتے ہوئے عیسائی لڑکے کو جا کر لگا۔ جیسے ہی اسے تیر لگا اس کی وہیں ڈیتھ ہو گئی۔ وہ نوجوان بچے کو اٹھانے کے لیے بھاگا، اتنے میں بچے کے والدین بھی آ گئے۔ اس نے بتایا کہ میں نے ارادتاً تو ایسا نہیں کیا، میں نے تو اپنی طرف سے پرندے کو تیر مارا تھا، مگر نشانہ خطا ہو گیا۔ آگے یہ کھیل رہا تھا اور تیر اسے لگ گیا۔ اس بچے کے رشتہ داروں نے اس کے والدین سے یہ کہا، ہمیں تو نہیں پتہ کہ اس نے ارادتاً تیر مارا ہے یا غلطی سے لگا ہے۔ چنانچہ انہوں نے بچے کے والدین کو مشورہ دیا کہ اس پر مقدمہ کر دیا جائے۔ قاضی مسلمان ہے، لہٰذا ہمیں توقع ہے کہ جو حقیقت ہے وہ کھل جائے گی، ہمیں انصاف ملے گی۔ چنانچہ اس نوجوان پر مقدمہ کر دیا گیا۔ جب نوجوان قاضی کے سامنے پیش کیا گیا تو قاضی نے پوچھا، کیا ایسا واقعہ ہوا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں ہوا ہے۔ قاضی نے کہا، پھر دو میں سے کوئی ایک بات اختیار کر لو، یا تو اس کے ورثاء کو راضی کر لو، اور اگر راضی نہیں ہوتے تو پھر ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان کے مصداق تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ چنانچہ اس نوجوان نے اس بچے کے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی صورت راضی ہو ہی نہیں رہے تھے۔ لہٰذا قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ اس کو جیل بھیج دیا جائے، اور اگلے جمعہ کو جب نماز جمعہ پڑھ کر سزائیں دی جائیں گی تو اس کی سزا کا بھی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نوجوان کو جیل بھیج دیا گیا۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، موضوع چل رہا ہے۔ اس کی اگلی کڑی انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔